السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس ولی پاک کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آئیے آپ کو بھی درگاہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واقف ہے، آپ کی معلومات میں موجود ہے کہ اشفاق قادری چینل پر ہم ہر ہفتے موقع پر اللہ کے برگزیدہ پیارے خاص بلند مرتبے پر فائز اولیاء کاملین کی بارگاہوں کی زیارت کرواتے ہیں، آپ کی مبارک مقدس زندگی کے چند گوشوں پر نظر بھی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور ان شخصیت کی بارگاہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، وہ ولی کامل، وہ صوفی باصفا، وہ مشائخ گھرانے سے تعلق رکھنے والے شہزادے، وہ اولیاء کاملین کی جماعت کے بلند مرتبے پر فائز ولی کامل حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشت کے عظیم بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں سلسلہ چشت کے سب سے بڑے بزرگ جنہیں مانا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بعد از آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعد از آپ کے خلیفہ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بعد از آپ کے خلیفہ اکبر خلیفہ مجاز کوئی اور نہیں بلکہ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت بسعادت یو پی کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ سفر کے آخری بدھ کے دن آپ کی ولادت بسعادت ہوتی۔ آپ کی ولادت کے سن میں اختلافات ہیں، کوئی 634 سن ہجری کہتے ہیں، کوئی 636 سن ہجری کہا گیا ہے۔ آپ کے والدہ ماجدہ اور والد بزرگوار کے مقدس نام، والدہ ماجدہ کا نام سیدہ بی بی زلیخا علیہ رحمہ ہے، اور والد بزرگوار کا نام سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ہمشیرہ جن کا نام سیدہ بی بی زینب رحمہم اللہ علیہ تھا، وہ بھی تھیں آپ کی ہمشیرہ میں۔ ابھی آپ کم سنی کے عالم میں تھے،
کہ آپ کے والدہ ماجدہ نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ کی والدہ ماجدہ کو کہا جا رہا تھا کہ یا تو اپنے شوہر یا تو اپنے لڑکے گویا کہ نظام الدین دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب چن لے۔ تو آپ نے فوراً زبان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے نظام الدین کو چنتی ہوں۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوتی ہے تو سوچتی ہے کہ کاش میں میرے شوہر کا نام لے لیتی، میں نے میرے بیٹے کا نام لیا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ خیر وہ تو خواب کی باتیں تھیں، لیکن وہ خواب دراصل حقیقت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں آپ کے والد بزرگوار کا رخصتی کا عالم آ جاتا ہے، گویا کہ آپ کے والد بزرگوار کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بہن صاحبہ اور والدہ ماجدہ تینوں مل کر زندگی بسر کرنے لگتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا گھرانہ، جس گھرانے سے آپ کے والدہ ماجدہ کا تعلق تھا، کافی امیر زادے تھے، الحمدللہ سے کافی ملکیت جائیداد موجود تھی، لیکن آپ کے والدہ ماجدہ نے کبھی اپنے گھر والوں سے کوئی رقم طلب نہیں کی، بلکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے سود کاتا کرتے تھے اور لونڈی کے ذریعے بازار کو جا کر وہ بیچ کر اس کی رقم طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ زندگی بسر کرتے تھے۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی، اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ ماجدہ فاقوں میں بھی زندگی بسر کرتے تھے، اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جس دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں فاقہ ہوتا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کیا کلمات کہا کرتی تھی؟ آپ کی والدہ ماجدہ کہا کرتی تھی کہ بچوں، آج ہم اللہ پاک کے مہمان ہیں۔ تو بچے سمجھ جاتے کہ آج ہمیں کھانا نہیں ملنے والا ہے، اور خوشی خوشی سو جایا کرتے تھے۔ اور جس وقت روٹی ملتی، کھانا کھاتے، تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے کہ ماں بہت دن ہو گئے، اللہ نے ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی پر، مشاہدات پر، کہ آپ بچپن ہی سے فقر و فاقے میں زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ بدایون اس وقت بہت بڑا شہر تھا، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا، جن کی بارگاہ آج بھی بدایوں شریف میں موجود ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ذہین تھے، کم عرصے میں ہی آپ نے سارا علوم حاصل کر لیا، اور جب دستار فضیلت کی بات آئی، دستار بندی کی بات آئی، تو آپ کے والدہ ماجدہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سود کاٹا اور اس کی پگڑی بنائی، اور تمام مشائخ علماء کی نگرانی میں آپ کی دستار بندی کی گئی۔ بعد از حصول تعلیم کے غرض سے نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لے آئے اور مکتب میں پڑھنے لگے۔ اسی مکتب میں ایک روز ایک خوال جو دیس بدیس پھرتا تھا آیا، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد سے مختلف ولی کاملین کا ذکر کرنے لگا۔ اس ولی کاملین میں حضرت زکریا ملتانی کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان ولی کاملین میں جب شیخ الاسلام حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا گیا،
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ مچل گئے، تڑپ گئے، پیر کی محبت دل میں بس گئی، ہر وقت لبوں پر یا فرید کا نغمہ جاری ہو گیا۔ پیر کی محبت میں یہ عالم ہو گیا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ شیخ فرید، مولا فرید کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوست، رفیق، احباب، ہم جماعت سارے لوگ جان چکے تھے کہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی کام کروانا ہے تو انہیں فرید الدین گنج شکر کا واسطہ دے دیں تو وہ کام ضرور کر دیتے۔ محبت پیر میں جب زندگی بسر کرنے لگے تو اتفاقاً بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی جو بہت بڑے عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، جن کا نام حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کے گھر کے بازو، ان کے پڑوس میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر گویا کہ آپ رہنے لگے، اور آپ اکثر و بیشتر حضرت نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ نے دلی میں بھی جب علم حاصل کر لیا مکمل طور پر تو حضرت نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ میں قاضی بن جاؤں، جج بن جاؤں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے تمہیں چنا ہے، خدا نے جس مقصد کے لیے تمہیں چنا ہے، ہم جس جگہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ جگہ پر تم ضرور فائز ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اب تم اجہدن جاؤ